الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم۔ بے شک ان سب کے لیے فیصلہ کا دن معین اور مقرر ہے، جس دن کوئی دوست اپنے دوست کے ذرہ بھر کام نہ آئے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے سوا اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے، بے شک وہ زبردست رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہماری سورہ الدخان کی آیہ مبارکہ 42 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کی ہماری گفتگو میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور جو اس کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس تمام چیز کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، لیکن اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ اس تمام اللہ کے جو خوبصورت فطرت کے مناظر ہیں اس سے وہ بے بہرا ہے۔ ناآشنائی کی بنیاد پر وہ مقصد تخلیق کائنات کو بھول چکے ہیں۔ صرف عبادات کی محض حد تک جو ہے یہ انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ مفسرین تمام نے لکھا ہے کہ جہاں یہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ یعبدون سے مراد ہے یعرفون، اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب معرفت کا جو لفظ ہے یہ اتنا وسیع ہے، معرفت کا لفظ کس کے اندر کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے اس کا علم شامل ہو جاتا ہے۔ معرفت کسی چیز کی پہچان کی انتہا کو کہا جاتا ہے۔ انسان اب چونکہ قرآن پاک جتنا بھی میں نے اس میں غوطہ زنی کی ہے وہ 7-8 مرتبہ پورا یہ تفسیر کے ساتھ پڑھا بھی چکا ہوں، تو عبادات کا اس حوالے سے قرآن پاک میں بہت سا حصہ کم ہے، بہت تھوڑا سا حصہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر عبادات کے حوالے سے بہت کم حصہ ہے جس کو ہم یہ ظاہری طور پہ عبادات کہتے ہیں۔ معاملات پر اور فطرت کے تقاضوں کے حوالہ سے قرآن کے اندر بہت زیادہ ڈیبیٹ اور بحث کی گئی ہے، بہت زیادہ احکامات ہیں قرآن پاک کے اندر، اتنے عبادات کے حوالہ سے نہیں ہے۔ اگر اس کو میں پرسنٹیج میں لے آؤں تو یہ کوئی 70-30 کے ریشو بنتی ہے کہ 30% جو ہے یہ عبادات، اس کے اندر وہ جی روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ بیان کی گئی ہیں۔ کفارہ قسم ہے، حد یہ ہے فلاں چیز کی، باقی جتنی چیزیں ہیں جو قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، اتنی آیات ہیں، 6666 کے لگ بھگ جو آیات ہیں، وہ باقی ساری کی ساری جو ہیں وہ انسان کے معاملات پہ بات کرتی ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ اس قرآن پاک کے حوالے سے لوگوں کو ابھی یہ شعور بھی ابھی تک یہ نہیں آ سکا کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ کتاب کون سی ہے۔ ہم تو ابھی تک اس قرآن پاک کی کتاب کو مرنے کے بعد کل خانی سے آگے لے کے نہیں جا سکے، ہم تو وہاں پہ ہی روک گئے، ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن کی شاید ضرورت اس بندے کو ہوتی ہے جو مر جائے، جو فوت ہو جائے، تو فوت ہونے کے والا جو بندہ ہے اس کو قرآن پاک کی ضرورت ہوتی ہے، باقی نہیں ہے۔ مرنے والے سے زیادہ زندہ کو قرآن کی ضرورت ہے۔ مرنے والے وہ تو چلا گیا، وہ تو دنیا سے اپنا سامان لے گیا، اب چیپٹر کلوز ہو گئے سارے، اس نے تو اب زندگی نہیں گزارنی، وہ تو زندگی گزار چکا۔ جس نے زندگی گزارنی ہے اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے اسے قرآن سے رہنمائی لینی ہے۔ اس لیے جو زندہ شخص ہے، مرنے والوں پہ تو بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، مرنے والوں سے 100% زیادہ آپ اور مجھے جو زندہ ہیں ہمیں زیادہ قرآن کی ضرورت ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور ان مرنے والوں کے لیے بھی ہم نے مخصوص سا قرآن کے 2-4 ورق رکھے ہوئے ہیں، یا ایک ہم نے وہ سورہ یاسین رکھی ہوئی ہے، مر جائے تو سورہ یاسین پڑھ لو، یا بڑی چلا تو سورۃ ملک پڑھ لو۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے رواج پڑ گئے، کدھر سے یہ چیزیں داخل ہو گئیں،
یہ کہاں سے یہ باتیں آ گئیں؟ ہمارے ایک شیخ الحدیث صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ برطانیہ جب یہاں پہ ہندوستان میں آیا تھا تو اس نے بڑا ظلم کیا ہمارے اسلام کے ساتھ. کہتے ہیں آج تک ہم اس ظلم سے نکل نہیں سکے. کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے بعد وہ مسلمان ہی نہیں رہے. کہتے ہیں اس ظلم سے آج تک ہم نہیں نکل سکے. اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اس نے کہا ان کے ہاں سب سے زیادہ جو عزت اور مقام اور رتبہ اور عزت ہے وہ ان کے اس بندے کی ہوتی ہے جو ان کا امام اور پیشوا ہوتا ہے سب سے پہلے, اور جو ان کی مرکزیت کو قائم رکھتا ہے. کہتے ہیں ان کی مرکزیت کی, ہماری مرکزیت کی ایک ہی تو جگہ ہے سب سے خوبصورت, وہ کون سی ہے؟ وہ نماز کی. لیکن اس کی روح ہی نہیں سمجھ آ رہی. وہ جناب اس نے کہا جی اتنی ان کی مرکزیت ہے, جب تک وہ اللہ اکبر نہیں کہتا یہ کھڑے پیچھے اللہ اکبر نہیں کہتے. جب وہ رکوع میں نہیں چلا جاتا یہ رکوع میں نہیں جا سکتے. جب تک وہ رکوع سے اللہ اکبر کہہ کے خود وہ کھڑا نہیں ہوتا قیام میں, یہ رکوع میں کھڑے رہتے ہیں چاہے جو بھی ہو, اوپر نہیں اٹھتے. ان میں اتنی مرکزیت ہے. اس نے کہا سب سے پہلے ان کی اس مرکزیت کو توڑو, سب سے پہلے. اب یہ تو ہمیں دین نے بتایا ہے نا, ہمیں سرکار نے فرمایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. یہ تو ہمارے شریعت اور دین کا حصہ ہے, اور اس پر اتنی سختی آئی ہے, اتنی سختی آئی ہے. بعض دفعہ کئی دفعہ میں کہتا بھی ہوں کہ سرکار نے فرمایا جو امام سے آگے بڑھ گیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی, فرمایا اس کی نماز وہیں پر ختم ہو گئی, اس کی نماز وہیں پر ٹوٹ گئی. اب نماز تو وہ اللہ کی پڑھ رہا تھا, امام کی نماز تو نہیں پڑھ رہا تھا. لیکن یہی ہے درس مرکزیت کا, یہی ہے درس اتباع کا. اور یہی انہیں انگریز قوم کو تکلیف تھی کہ ان کا ایک چیز بچی ہوئی ہے جو بڑی مضبوط ہے, وہ ان کا مصلی اور ممبر ہے. کسی طرح اس کی وقار اور عزت جو ہے اس کو ختم کرو. ان کا ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے, اس نے پوری اس پہ انہوں نے کہا جی یہ ایک کام یہ آپ ختم کر دیں, یہ قوم خود ہی ختم ہو جائے گی. اور پھر ایسا ہوا. انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جناب ہر ایک کا عہدہ رینک ہوگا, اس ایک چیز کو لاوارث چھوڑ دو, اور یہاں پر جو شخص ہے اس کو رسوا کر دو, اس کو بے عزت کر دو. اور انہوں نے کیا, اور ایسا تنگ کر دیا ہر چیز پر اور ہر تعلیم پر. انہوں نے باقاعدہ جابز رکھی اور اس کا وظیفہ ریاست دے گی. ایک جگہ ایسی چھوڑ دی مسلح کی جو ساری عمر بھوکا روٹیاں ٹکڑے ہی مانگتا رہے. اور پھر کیا ہوا, کوئی ذی شعور اور ذی صاحب اور ذی علم اور ذی عزت اس طرف نہیں آیا. پھر ہوا کیا, ہمارے مسلح جتنے تھے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں چلے گئے جو ہمارے معاشرے اور محلے میں کمین ہوتے تھے. یہ حقیقت ہے, آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں. اس میں باقاعدہ میں نے پورا ایک آرٹیکل لکھا ہے. اس کے بعد وہ آئے اور ان سے پوچھا جی ہاں جی کیا پڑھا ہوا؟ جی مجھے نماز جنازہ آتی ہے. امام کون سا ہوتا تھا؟ جس کو نماز جنازہ آتی ہوتی تھی. ہاں جی اور کیا آتا جی؟ مجھے کچی اور پکی روٹی آتی ہے. پنجابی میں لکھی آج بھی ہیں جی. کئی ایسے لوگوں سے ملے جناب, ہاں جی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ مجھے کچی روٹی پڑھنی بھی آتی اور پکی روٹی پڑھنی بھی آتی. جب یہ حالت ہوئی تو پھر وہاں سے جو انہوں نے تصور بنا دیے وہ تصور آج تک چلے آ رہے ہیں, وہ نکل ہی نہیں رہے, وہ آج تک چلے آ رہے ہیں. اور آج تک جو سب سے اہم مرکزی جگہ تھی وہ یہ مصلی اور ممبر تھا, وہ آج تک لاوارث ہے, آج تک لاوارث ہے. اور آج میں بڑے واضح کہہ رہا ہوں, آج امام خطیب کی تنخواہ گورنمنٹ کے چپڑاسی سے کم ہے, چپڑاسی سے کم ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ سروے کر کے دیکھ لیں. کیوں؟ اور انہوں نے وہ اپنے پورے مشن میں کامیاب جا رہے ہیں, کامیاب جا رہے ہیں. گھر میں ٹیچر رکھواتے ہیں, عام سا ٹیچر, تو اس کی ٹیوشن کتنی ہوتی ہے؟ 15-20 ہزار سے کم نہیں ہے, 15-20 ہزار سے کم نہیں ہے. اور ایک آپ کو جو سب سے اہم سبجیکٹ پڑھانے جاتا ہے, جسے قاری صاحب آپ کہتے ہیں, سپارہ پڑھانے جاتا ہے, اس کو کتنی دیتے ہو؟ سچی بتاؤ. 500 1000, اس سے آگے تو کوئی نہیں ہے. 500 اور 1000 دینے والے کہتا جی میں قاری صاحب کو 1000 روپیہ دینا. ایک میرے پاس بندہ ہے جی, وہ قاری صاحب کو آپ ذرا ریکمینڈ کر دیں. میں کہا نہیں, میں تو اس کو ویسے ہی خلاف ہوں, میں تو اس کے ویسے ہی خلاف ہوں. میں تو سارے قاریوں سے کہتا ہوں تم نے ظلم کر دیا اور جا کے مزدوری کر لو. میں نے کہا گھروں میں نہ جاؤ, نہ ان کو بیچو. یہ لیکن ظاہر ہے مجبوریاں بیچارے کی وہ جاتے ہیں, تو دنیاوی تعلیم نہیں پڑھے ہوتے. تو کہتا ہے جی قاری صاحب کو میں نے 500 روپیہ بھی دیا ہے مہینے کا, اور پھر بھی بچے کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے.
یہ لائبریری میں آیا، یقین کرے میرا دل کیا کہ صوفہ اٹھا کے اس کے سر میں ماروں، لیکن مسند میری ایسی کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، چپ کرنا پڑا۔ امام نے یہ بات کر دی، 500 روپیہ دیا جی بچے کا، پھر بھی تلفظ مہینے کا، ایک دن کا کتنے بن گئے؟ 2-3 روپے۔ آج یہ 2020 کی میں بات کر رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کو رسوا کیا، اس قرآن پاک کو؟ کل میں نے خطبہ میں کہا، ہم نے اپنے پشت پیچھے ڈال دی ہے، کمر نہیں کرنی قرآن کو، یہ بڑا گناہ ہو جائے گا، یہ نہیں کہہ رہا کرو کمر، بہت اچھی بات اب کرو، جو اصل چیز تھی کمر کے پیچھے ڈال دیا۔ کیا؟ قرآن کے احکامات ہم نے چھوڑ دیے۔ یہ کمر ہے، اس کمر کے بارے کوئی بات ہی کوئی نہیں کر رہا کہ میں نے قرآن پہ کتنا عمل کیا ہے۔ یہ کلمیہ ہے پوری قوم کا، یہ اس جگہ کا نہیں، پوری قوم کا المیہ ہے۔ جہاں دنیا کے ایڈوانس ترین شہر لاہور کا یہ حال ہو کہ وہاں پہ یہ حال ہو، تو باقی شہروں کا تو اور پھر دیہاتوں کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، ان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ اندازہ کر لیں آپ۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں، اب جو معاملات کی میں نے بات کی، خدا را میرے اس جملے کو سمجھو، میں یہ کئی سالوں سے یہ جملہ میں بول رہا ہوں کہ قرآن پاک میں آپ نے یہ بار بار یہ جملہ مجھ سے سنا ہوگا، 70% معاملات اور 30% عبادات۔ ہم نے 30% تو پاسنگ مارک بھی نہیں ہوتے، یہ تو پاسنگ مارک بھی نہیں ہے، ہمیں اس چیز کی طرف بڑھنا ہے۔ مجھے یہاں پہ ایک دن میں گفتگو ہماری اسی طرح چل رہی تھی، تو ایک واقعہ بڑا خوبصورت، یہ یہاں ان کے ایک مرید فتح محمد صاحب آتے ہیں، ان سے آپ یہ تصدیق بھی کر لیجیے گا۔ حضور کرما والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ وصال فرما کے جو صاحب مزار ہیں، بہت بڑی دینی شخصیت تھی، بہت بڑی ماشاءاللہ، ان کا ایک بہت خوبصورت شخصیت۔ ان کا مزاج تھا کہ وہ پہلی صف کے اندر داڑھی والے کے بغیر کسی کو آنے بھی نہیں دیتے تھے پہلی صف میں، یہ ان کا اعلان تھا واضح طور پر، پہلی صف میں نہیں آتے، کو ہوتا تو پیچھے کر دیتے، کہتے ہیں واپس چلے جائیں، بڑے اسٹرکٹ تھے اپنے مزاجوں میں۔ ایک دن وہ بیٹھے تو جیسے جماعت کا یہ ٹائم ایک ہوتا ہے، تو امام صاحب 1-آدھا منٹ دیر سے پہنچے، تو 2-3 لوگ نے، جیسے ہوتا ہے جی ایسے جی بڑی فکر ہوتی ہے، شاید پتہ نہیں تھانے میں بیٹھے ہیں، وہ جی لیٹ ہو گئے۔ 2 دن کہیں کہہ دیا کہ جی امام صاحب لیٹ ہو گئے، قبلہ پیر صاحب اٹھے، بڑی علمی شخصیت بھی تھے اور روحانی شخصیت بھی تھے کرما والے سرکار۔ آپ نے فرمایا کس کس نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں۔ کہتے ہیں نکل جاؤ، تم جماعت سے نماز نہیں پڑھو گے، تمہاری نماز ہی نہیں ہونی، تم نے امام کو کہہ دیا وہ دیر سے آیا، تمہارے دل میں ملال آ گیا، تمہاری نماز کیسے ہوگی؟ اور انہوں نے حدیث شروع کر دی، انہوں نے کہا میں جماعت ذرا لیٹ ہو گئی۔ اب انہوں نے پورا واعظ کیا انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا یہ آپ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، یا پہلے ان سے معافی مانگو۔ انہوں نے کہا جی ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے یہ جملہ کیوں بولا۔ انہوں نے کہا یہ تم نے اعتراض کیا، آبجیکٹ کیا ہے، تو حضور نے فرمایا تھا جس کے دل میں ملال آ گیا اس کی اس پیچھے امام پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے بزرگوں کے یہ اقوال ہیں اور آن دا ریکارڈ موجود ہیں۔ مرید ان کے بن جاتے ہیں اور باتیں کیسی ہوتی ہیں۔ مرید ہم غوث پاک ہیں اور ان کے اصولوں پہ عمل نہیں ہے۔ یہ تلخ حقیقتیں ہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جناب آپ میرا نہیں، یہ اوورآل بات کر رہا ہوں جو اس معاشرے کا المیہ ہے۔ قرآن نے یہی فرمایا ایک فیصلے کا دن آنے والا ہے، جس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا کیا تم نے دنیا میں، وہ فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا مسلمانوں، ہم ترتیب سے جا رہے ہیں۔ کتنے یہاں میرے ساتھ بزرگ ہوتے تھے، کل کا وقت ہے، کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا، چند ایک وہ رہ گئے جو میرے ساتھ تھے۔ اتنی تعداد تھی بزرگوں کی میرے ساتھ، بہت بڑی تعداد تھی الحمدللہ۔ چند ایک وہ میرے ساتھ، مجھے وہ چہرے نظر آتے ہیں 2-4، بس وہ نظر آتے ہیں مجھے، اللہ انہیں زندگی دے، صحت دے۔ تو یہ ہم سارے جا رہے ہیں، ہم سب نے ترتیب سے چلے جانا ہے، کوئی پتہ نہیں کب ہمارا وقت آ جائے اور ہم دنیا کو لبیک کہہ جائیں، لیکن کم از کم اس سے پہلے ہم یہ ضرور کر کے جائیں کہ ہمارے دامن میں اللہ اور اللہ کے رسول کا دین جو ہے وہ ہمارا جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دن پھر وہ دن بھی اتنا سخت ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ اپنے اعمال پہ آگے بڑھنا ہوگا، اپنے اعمال پہ آگے ہم نے جانا ہوگا۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والا جو آیت ہے بڑی دہلا دینے والی آیت ہے، کوئی کام نہیں آئے گا؟ فرمایا ہاں، پہلے سب کو آئینے میں اتارا جائے گا کہ یہ تیرا عمل ہے اور یہ تیرا معاملہ ہے۔ فرمایا اس کے بعد
پھر میں اپنی امت کے لیے اللہ کے حضور شفاعت کی دعا کروں گا۔ یہ شفاعت والا معاملہ اینڈ پہ ہے، یہ والا معاملہ اینڈ پہ ہے۔ اس سے پہلے سارے ایک کو آئینے میں اتارا جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ جناب اچھا ٹھیک ہے جی جائیں، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میزان تو میرا لگے گا، عدل تو کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں بڑا عادل ہوں، مجھ جیسا عادل کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ فرمایا عدالت تو لگاؤں گا، ہر ایک کے نامہ اعمال تو تولوں گا، اسے پتہ تو ہونا کہ وہ کس کیٹیگری میں آیا ہے۔ جب جائے تو اسے یہ نہ ہو کہ اپنی بنیاد پہ جا رہا ہے، اسے پتہ ہو میں محمد عربی کی رحمت کے صدقے جنت میں جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ صدقہ تو میں دوں گا اپنے حبیب کا، اس صدقے اور نسبت کی بنیاد پہ۔ دنیا میں بھی اسی کے صدقہ ہے، کل حشر میں بھی بخشش بھی انہی کے صدقے سے ہے، تو ہمیں بھی تو پھر ان کے دین کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ہمیں پھر ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے بارے بھی کچھ کرنا چاہیے، اور ان کے بتائے ہوئے دین کے بارے بھی کچھ کرنا چاہیے، اور ان کے ممبر کا بھی ہمیں کچھ لحاظ اور خیال کرنا چاہیے۔ اور آخری بات جہاں رکوع مکمل ہو رہا ہے، فرمایا کون بچے گا؟ الا من رحم اللہ، جس پر اللہ رحم فرما دے گا، جس پہ اللہ رحم فرما دے گا، جس پر اللہ کرم فرما دے گا وہ بچ جائے گا۔ اور اللہ کی رحمت اور کرم کیسے ہونا ہے؟ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں پوری اس آیت کی ترجمہ اور تفسیر فرما دی، بخدا خدا کا ہے یہی در، بخدا خدا کا ہے یہی در، سرکار کے بارے روزہ رسول کی طرف کہا بخدا خدا کا ہے یہی در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں۔ کہا اگر یہاں سے بات نہ بنی تو وہاں بھی بات نہیں بنے گی، اگر چاہتے ہو وہاں بات بن جائے تو یہاں روضہ رسول سے اپنی وفاؤں کو زندہ کر لو، سرکار کے دین کے ساتھ اپنی وفاؤں کو زندہ کر لو۔ انہ هو العزیز الرحیم، وہ بڑا غالب ہے، وہ بڑا زبردست ہے اور بڑا رحمت فرمانے والا ہے۔ آج ہی ہمارا رکوع مکمل ہوا، کل انشاءاللہ آگے بڑا سخت قسم کا ایک اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔